بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان کے لیکچر نمبر 43 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کلچر ہے۔ یہ چیپٹر نمبر 6 میں آپ یوں کہہ لیں کہ جو مین کوشچن ہے وہ اس سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ موجودہ جو پاکستان کا کلچر ہے وہ ہم تک کس طریقے سے پہنچا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کون کون سی آپ یوں کہہ لیں کہ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کو ایک خالصتاً جو ہے وہ پاکستانی کلچر یا آپ یوں کہہ لیں کہ اسلامی اور پاکستانی جو ہے وہ کلچر کے طور پر جو ہے وہ اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں مسلم جو کلچر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو برصغیر پاک و ہند یا انڈو پاک کا جو آپ یوں کہہ لیں کہ ابتدائی جو اینشینٹ آپ یوں کہہ لیں کہ کلچر ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، اور اس کے بعد ہی ہم جو ہے وہ مکمل طور پر اس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں جی کہ کلچر کی تعریف کی طرف، کہ ثقافت یا کلچر ایک وسیع مفہوم رکھنے والی اصطلاح ہے، اور کلچر ان تمام خصوصیات، اچھائیوں اور برائیوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جن سے کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ ہر قوم اپنی ابتدا سے لے کر موجودہ لمحے تک پیش آنے والے مخصوص حالات میں اپنے عقائد و نظریات سے روشنی حاصل کر کے زندگی کے مختلف شعبوں، سائنسی علوم، معاشرتی علوم، ادبیات، فنون اور مجلسی زندگی میں جو کمالات حاصل کرتی ہے، ان کمالات کا مجموعہ اس قوم کا کلچر کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے کلچر کی تعریف یوں کی ہے: کلچر اس کل کا نام ہے جس میں مذہب و عقائد، علوم اور اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، فنون و ہنر، رسم و رواج، افعال ارادی اور قانون صرف اوقات اور وہ ساری عادتیں شامل ہیں جن کا انسان معاشرے کے ایک رکن کی حیثیت سے اکتساب کرتا ہے اور جن کے برتنے سے معاشرے کے متضاد مختلف افراد اور طبقوں میں اشتراک و مماثلت، وحدت اور یکجہتی پیدا ہو جاتی ہے، جن کے ذریعے انسان کو وحشیانہ پن اور انسانیت میں تمیز ہوتی ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ لکھتے ہیں: کلچر کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا انداز حیات ہے جو کسی خاص ملک یا مقام میں اکٹھے رہتے ہوں۔ یہ ان کے فنون، رسم و رواج، عادات اور مذہب میں نظر آتا ہے۔ کلچر کی اہمیت: ہر علاقے کے لوگوں میں اپنی زمین، اپنے ماحول اور اپنی تاریخ کے اثر سے کچھ ایسی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کی شناخت کی علامت بن جاتی ہیں۔ عمرانی علوم کے جدید ماہرین نے قوموں کی تشکیل اور شناخت کے عمل میں، جس کا مطالعہ علم سیاست کا موضوع ہے، کلچر کی بنیادی اہمیت پر پوری طرح زور دیا ہے، اور اب کسی ملک کی سیاست کے مطالعے میں سیاسی اداروں کے بجائے سیاسی کلچر، پولیٹیکل کلچر کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی ہے۔ قیام پاکستان کے تحریک کے مطالعے سے کلچر اور قومیت کے تعلق کی اہمیت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ پاکستان کا مقصد کوئی عام قسم کی قومی ریاست قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کے مسلمان ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے جہاں وہ اپنے تمدن، ثقافت اور کلچر کی حفاظت کر سکیں اور اسے ترقی دے سکیں۔ مسلم کلچر ہی ہندوستان میں اسلامی قومیت کی تشکیل کی بنیاد بنا۔ اس قومیت کو بعد میں پاکستانی قومیت اور اس کلچر کو پاکستانی کلچر کا نام دیا گیا۔ پاکستان کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ قدیم تہذیب ہے، اس میں مورخین میں جو آرنلڈ جے ٹائن بھی ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، انہوں نے اسٹڈی آف ہسٹری، مطالعہ تاریخ کے نام سے
آپ یوں کہہ لیں کہ جس کو ایک جلد شائع کی جو کہ 13 جلدوں پر مشتمل تھی، اس یہ متاثر تھے ابن خلدون کی تاریخ العبر کے بعد۔ اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ فن تاریخ نویسی اور انسانی تہذیب کی تاریخ پر سب سے معتبر کتاب سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب کی اولین جلدیں سب سے پہلے 1934 میں شائع ہوئی۔ ٹائن بی نے مطالعہ تاریخ میں وادی سندھ کی تہذیب پر بہت قیمتی معلومات فراہم کی۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ موئنجو دوڑو کے مقام پر جو سندھ کے شمال مغرب میں واقع ہے اور ہڑپا کے مقام پر جو پنجاب کے شمال مشرق میں واقع ہے، حکومت ہند کے شعبہ آثار قدیمہ نے جو کھدائی کی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب اور عراق کی سمیری تہذیب کے درمیان گہری مناسبت ہے، لیکن اس مشابہت کو پوری مطابقت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح سے موئنجو دوڑو کی تہذیب کا عرصہ یاد 3250 اور 2750 قبل مسیح کے درمیان، بعد کے دور میں سائنسی آلات کے ذریعے کی جانے والی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ یہ تہذیب حقیقتاً اس سے کم قدیم ہے، اور یہ کہ 2600 قبل مسیح پرانا شہر کوٹ ڈیجی ہڑپا اور موئنجو دوڑو سے زیادہ قدیم ہے۔ بہرحال ترک جو بنیادی طور پر آریہ تھے کو ہندوکش عبور کر کے ہندوستان آئے، اور کچھ اور ترک مغرب طرف پیش قدمی کرتے ہوئے شام پہنچے۔ سر جان مارشل وہ شخص ہیں جنہوں نے وادی سندھ کی تہذیب پر سب سے زیادہ تحقیقی کام کیا ہے۔ اس نے اپنی کتاب موئنجو دوڑو اور وادی سندھ کی تہذیب میں لکھا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب پورے خطہ سندھ اور وسطی پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہڑپا اور موئنجو دوڑو کے کلچر میں مکمل مطابقت ہے، حالانکہ دونوں کے درمیان تقریباً 650 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس وہ بتاتے ہیں کہ اس تہذیب کے اثرات بلوچستان تک بھی وسیع تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بلوچستان کا شمار اس تہذیب کے اہم مراکز میں نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس دریائے گنگا کی وادی سے وادی سندھ کی تہذیبی تعلق کی کوئی شہادت دستیاب نہیں ہوئی۔ اس تحقیق سے ہم مندرجہ ذیل نتائج پر پہنچے ہیں کہ نمبر 1، پاکستان کا موجودہ علاقہ قدیم ترین زمانے سے ہی ایک جداگانہ تہذیبی اکائی رہا ہے، یعنی کہ وہ باقی ہندوستان سے علیحدہ رہا ہے۔ اسی طرح سے اس کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ تہذیبی اعتبار سے پاکستان مشرق وسطیٰ کا حصہ ہے، وادی گنگا یعنی موجودہ ہندوستان کا نہیں، یعنی کہ جو مسلم ثقافت یا کلچر تھا اس کی بنا پر ہم اسے مشرق وسطیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تہذیب کو یا اس کی ثقافت کو زیادہ ہم آہنگ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کا تیسرا پوائنٹ ہے کہ نسلی اعتبار سے بھی وادی سندھ کا تاریخی تعلق مشرق وسطیٰ سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا ثقافتی ورثہ، وہ سرزمین جو 14 اگست 1947 کو پاکستان کہلائی، دنیا کی قدیم ترین مہذب قوموں کا مسکن رہی ہے۔ اس سرزمین میں وادی سندھ کی اس تہذیب نے نشو و نما پائی جو اب ہڑپا اور موئنجو دوڑو کے کھنڈرات کی شکل میں دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہیں پوٹھوہار کے وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی گندھارا تہذیب نے اپنا دور عروج دیکھا۔ گندھارا کا مرکز ٹیکسلا اپنے عہد میں دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا، لیکن نامعلوم حادثات نے ان تہذیبوں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ ایسی بے نشان ہوئیں کہ اب ان سے ہم اپنا تسلسل کا کوئی رشتہ تلاش نہیں کر سکتے۔ چونکہ پاکستان کے قیام کی بنیاد ہی اسلامی نظریے پر رکھی گئی ہے، لہٰذا ہماری شناخت حوالے بھی اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں جس دور میں اسلام اس خطے میں آیا اور اس نے لوگوں کو زندگیوں کا ایک نیا رنگ دیا۔ مسلمان فاتح کی حیثیت سے پہلی بار 712 عیسوی میں وادی سندھ میں داخل ہوئے۔ ان کا فن تعمیر، ان کی خطاطی، مصوری اور موسیقی ہی پاکستان کا حقیقی ورثہ ہیں۔
ثقافتی ورثے کے حوالے سے پاکستان کے جو اہم مقامات ہیں ان میں کوٹ ڈیجی صوبہ سندھ میں خیرپور سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس مقام پر نومبر 1955 میں کھدائی کا آغاز ہوا اور ایک شہر کے آثار دریافت ہوئے جو تقریباً 2600 قبل مسیح یعنی آج سے 4600 سال پہلے یہاں آباد تھا۔ کوٹ ڈی جی کی دریافت کے بعد ہمیں پہلی مرتبہ ہڑپا سے پہلے دور کے بارے میں انتہائی قیمتی معلومات حاصل ہوئی۔ ہڑپا پنجاب کے ضلعی صدر مقام ساہیوال سے تقریباً 20 کلومیٹر اور لاہور سے 180 کلومیٹر کی مسافت پر پشاور کراچی شاہراہ کے قریب واقع ہے۔ ہڑپا میں پائے جانے والے آثار وادی سندھ کی قدیم اور ترقی یافتہ شہری زندگی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تقریباً 4000 سال قدیم اس شہر کی آثار دنیا بھر کے سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہیں۔ موئنجو دڑو سندھی لفظ ہے جس کا مطلب مردوں کا ٹیلہ ہے۔ ظاہر ہے یہ نام بعد میں دیا گیا۔ موئنجو دڑو وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے عظیم الشان مرکز ہڑپا کا ہم اثر ہے اور انہی خصوصیات کا حامل ہے۔ شہر کے کھنڈرات دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر 5 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں اور کراچی سے 320 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ ٹیکسلا تاریخی شہر ٹیکسلا کے کھنڈرات اسلام آباد سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ یہ شہر ماضی کی ترقی یافتہ تہذیب گندھارا کا مرکز تھا۔ جین مت کی مذہبی روایات میں تو اس شہر کو کروڑوں سال پرانا بتایا گیا ہے، تاہم اس مقام پر کی جانے والی کھدائی سے ملنے والے آثار یہ بتاتے ہیں کہ یہ شہر ٹیکسلا کی بنیاد 600 قبل مسیح آج سے 2600 سال پہلے رکھی گئی اور یہ شہر 1000 سال تک پوری آب و تاب کے ساتھ قائم رہا۔ شہر ٹیکسلا سے ملحقہ وادی میں جو آثار دریافت ہوئے ہیں وہ ٹیکسلا کے کہیں قدیم ہیں۔ ان میں سب سے قدیم سرائے کھولا ہے جس کو ماہرین ہڑپا اور موئنجو دڑو سے زیادہ قدیم بتاتے ہیں اور اس کا تعلق کوٹ ڈی جی سے جوڑتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اشوک کے زمانے میں ٹیکسلا کو دنیا کا سب سے بڑے اور جدید مرکز کی حیثیت حاصل تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بدھ مت کے علاوہ ٹیکسلا یونیورسٹی میں علم و ادب، ریاضیات، سرجری یا جراحی اور فلسفہ وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ٹیکسلا شہر میں دریافت ہونے والی سنگ تراشی کے نمونوں کا معیار بہت اعلیٰ ہے۔ گندھارا سلسلہ کا ایک اور شہر جسے ماہرین آثار قدیمہ نے بعد میں بھیر ماؤنٹ کے نام دیا، خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شہر ایران کے خامنشی حکمرانوں کی قلم رو میں شامل تھا۔ اس حکمران خاندان کا دور حکومت 518 سے 359 قبل مسیح تک ہے۔ سن 326 قبل مسیح میں جب اسکندر نے حملہ کیا تو اس وقت یہ شہر پوری شان و شوکت کے ساتھ آباد تھا۔ اس شہر پر اشوک نے اپنے باپ کے نائب کے طور پر حکومت کی۔ 3 صدیوں تک موریہ بھی اس پر حکمران رہے۔ 189 قبل مسیح میں یہ یونانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ وادی ٹیکسلا میں واقع سرکپ اور سرسنگھ کے منظم شہر جنڈیال کا مندر اور جولیاں کی خانقاہ سیاحوں کا خاص طور پر بدھ مت کے پیروکاروں کا دلچسپی کا مرکز ہے۔ سوات وادی سوات جہاں اپنے قدرتی حسن اور دل فریب مناظر کی وجہ سے سیاحوں کے دلچسپی کے مراکز ہیں، وہیں اس میں سارے قدیمہ اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی بہت کشش ہے۔ قدیم زمانے سے وادی سوات کا صدر مقام اورا یعنی باغوں کا شہر، یہ شہر تقریباً 1000 سال پہلے محمود غزنوی کے حملوں سے تباہ ہو گیا اور پھر بحال نہ ہو سکا۔ یہ وادی گندھارا کی سرحد پر واقع ہے اور بدھ تہذیب کے قدیم اور اہم مراکز میں سے ہے۔ تبت سے تعلق رکھنے والے بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے سوات کو ایک مقدس مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں پائے جانے والے بدھ کے مجسمے اور ظروف ماہرین آثار قدیمہ کے لیے گہری دلچسپی کا باعث ہیں۔ بھمبور کراچی سے 64 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جسے قدیم زمانے میں دیبل کہا جاتا تھا اور محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں یہاں اپنا قدم مبارک رکھے۔ اب بھمبور کے آثار ایک اونچے ٹیلے کی شکل میں ہیں۔
یہاں سے دستیاب ہونے والے قدیم ترین آثار کا تعلق 1000 قبل مسیح یعنی 3000 سال پہلے کے دور سے ہے۔ یہاں ہندو مذہب کے بدھ اور بدھ مت کے کچھ آثار ملے ہیں۔ منصورہ وہ شہر ہے جو مسلمانوں نے آباد کیا۔ یہ بھی بہت بڑا شہر تھا۔ شہر کے چاروں طرف جھیل تھی جس میں 4 دروازے سے۔ شہر کے وسط میں جامع مسجد تھی۔ شہر کے نام کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، لیکن صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے محمد بن قاسم کے بیٹے عمر نے آباد کیا تھا اور اپنی فتوحات کے حوالے سے اس کا نام منصورہ رکھا تھا۔ عربی لفظ منصورہ کا مطلب کامیابی ہے۔ ایک مدت تک اس شہر کا صحیح مقام کا تعین نہ ہو سکا۔ اب یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ سندھ کا مقام دالوری غالباً قدیم منصورہ کی جگہ ہے۔ یہاں 1920-22 میں کھدائی کی گئی تھی جس سے عرب دور حکومت کے سکے اور دوسرے آثار دریافت ہوئے تھے۔ تو عزیز طلباء، یہ ایک طرح سے جو ثقافتی ورثہ ہے یا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کلچر ہے، اس کی ہم نے ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے جو ثقافتی ورثے کے حوالے سے، پاکستان کے ثقافتی ورثے کے حوالے سے جو اہم مقامات ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے۔ اور اس کا جو چیپٹر نمبر 6 کا جو اگلا آپ یوں کہہ لیں کہ پوائنٹ ہوگا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی کلچر کی جو مشترکہ خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ اپنی تیاری کر لیں، اور اگر کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔